السلام علیکم۔ کافی دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ آنے والے لوگوں کو خوش آمدید بھی کہنا ہوتا ہے اور ان کو ویلکم بھی ٹائم بھی دینا ہوتا ہے۔ ہماری افواج کے کا نئے چیف آگے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ چینج آف کمانڈ، چینج آف پاورز ہو چکی خوش اسلوبی سے، الحمدللہ۔ اور بہت سارے معاملات ابھی مرتب ہونے ہیں اور نئے سرے سے چلنے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جانے والوں سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، ان کو سدھار لیا جائے، ان کے معاملات درست کر لیے جائیں۔ عوام سے، لوگوں سے جو شکوے شکایت ہیں وہ دور کر دیے جائیں۔ امن سلامتی کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، وطن کی مضبوطی کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے کچھ اقدامات فوری اٹھانے چاہئیں۔ امید ہے کہ نئے آرمی چیف اور ان کی ٹیم بہتر طریقے سے معاملات چلائیں گے۔ غیر سیاسی ان کو ہونا چاہیے اور ہونا ہی بھی پڑے گا۔ باقی جو ان کا ہے کہنا جانے والوں کا، تو وہ تو ساری 22 کروڑ عوام، کیا پوری دنیا کے لوگ اب گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا جیسا وہ کہہ کے گئے۔ باتیں بڑی مختلف ہیں اور باتیں کھل بھی رہی ہیں۔ باتیں کھل جاتی ہیں، کبھی جلد کھل جاتی ہیں، کبھی دیر سے کھل جاتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ میری پاک افواج کے اوپر کچھ دھبے داغ پڑ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ وقت یہ مہلت دے دے نئے لوگوں کو، اور ہمت اور جرأت دے دے کہ وہ ان داغ دھبوں کو دور کر سکیں۔ افواج ہماری چار دیواری ہے گھر کی۔ میرے سپہ سالار میرے محافظ ہیں، وہ ضامن ہیں ہماری عزت، ہمارے جان و مال کے ضامن ہیں، اور ان کو یہ ثابت بھی کرنا ہے۔ رہ گئی بات کہ کس پہ کتنا ظلم ہوا پچھلے کچھ مہینوں سے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور تاریخ کو کبھی کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ ارشد شریف صاحب کیسے شہید کر دیے گئے، اس کا ایک پورا پس منظر ہے۔ وطن سے ان کو کیسے نکالا گیا، کس طرح مجبور ہوئے وہ نکلنے پہ، پھر جا کے انہوں نے پناہ لی دبئی میں، تو دبئی سے ان کو کیسے نکالا گیا، کیوں نکالا گیا، ایک ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ پھر انہیں بہت ہی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑا۔ ارشد شریف ان لوگوں میں سے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے۔ سچ کہا رؤف کلاسرا نے کہ ارشد شریف کو میں ٹھنڈا کرتا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ تمہارے 5 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے رؤف کلاسرا صاحب، 60% لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں جو سچائی کا اور جرأت کا علم اٹھائے رکھتے ہیں۔ ارشد شریف ان کو لیڈ کر رہا تھا۔ باقی 20% لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں اور 20% لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ موسٹلی ہم سب کمپرومائزڈ ہیں کہیں نہ کہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سنبھل کے چلنا چاہیے تھا، نارمل صحافت کرنی چاہیے تھی، لیکن نارمل صحافت تو پھر سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ارشد شریف تو نہیں بن پاتے نا۔ اس کے خون میں، اس کی رگوں میں شہیدوں کا خون تھا۔
وہ ایک عزم لے کے زندگی گزار رہا تھا، اس نے کہیں کمپرومائز نہ کیا۔ کمپرومائز کرتا تو پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں کس کس ملک میں بہت بڑی بڑی پراپرٹیز آفر ہو چکی تھیں، اس کو تحفظ پوری فیملی سمیت سیٹل کر دیا جاتا باہر کسی ملک میں۔ لیکن وہ ایک روشن کل کی، روشن مستقبل کی، میری نئی جنریشن کو، نئے جو بچے آ رہے ہیں ان کو ایک راہ دکھا گیا ہے، استقلال کی، جرأت کی، ہمت کی، سچائی کی۔ تو ارشد تو پھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اس کو انصاف نہیں مل سکا تھا، لیکن اس کا انصاف ہو کے رہے گا۔ بہت ساری چیزوں کے فیصلے، بہت سارے معاملات کے فیصلے جلدی نہیں ہوتے، لیکن ہو جاتے ہیں۔ وقت آئے گا کہ پوری عدالت، پوری قوم ارشد سے، اس کی ماں سے، اس کے گھر والوں سے معافی مانگے گی۔ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، اور وہ وقت بھی آئے گا جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اعظم سواتی جیسے لوگوں کی بات کو برداشت کیوں نہیں کرتے، ہم ان کو درگزر کیوں نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ وہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے جو ماں اختیار کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہم کیوں اپنے ہی لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی لوگوں کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ ہم ان کو بگڑنے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہے، یہ جواب دینا ہے ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ عزت اللہ دیتا ہے اور انسان کماتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو اچھے منصبوں پہ فائز کر دیا، اعلیٰ منصب پہ فائز کر دیا۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے آ گئی، آگے آپ نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے اور کیسے قائم رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عزت اداروں کی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اداروں کی عزت نہیں ہوتی جناب، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عدالتوں کا کام ہے بروقت سنوائی کرنا، بروقت فیصلہ کرنا۔ کیا پاکستان کے طول و عرض میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آپ ارشد کو محفوظ کر لیتے جب وہ پکار رہا تھا مدد کے لیے؟ اب سواتی صاحب پکار رہے ہیں، اعظم سواتی پکار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے بے گناہ ہیں، کتنے نادانی میں کچھ کہہ چکے اور آپ لوگوں نے ان کو رگڑ ڈالا۔ کیوں ایسا کیوں؟ 25 مئی کیوں آئی ہمارے پاس؟ کس نے ہمیں 25 مئی کی وہ رات دکھائی جب ہماری فوج کو، ہمارے رینجرز کو، ہماری پولیس کو عوام کے مد مقابل کھڑا کر دیا؟ نہیں، یہ سب تو عوام کے محافظ ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سنبھلنا ہوگا، سب اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ کیا ہوا اگر کسی نے سوال کر دیا؟ سارے سیاستدانوں پہ، ان کی کرپشن پہ، ان کے مال پہ، ان کی اولاد پہ، ان کے جائیدادوں پہ تو بہت عرصے سے سوالات ہو رہے ہیں، بہت کچھ چل رہا تھا۔ کیا ہوا اگر چیف آف آرمی اسٹاف جانے والوں پہ کوئی سوال ہو گیا؟ برداشت کیجئے اور جواب دیجئے، برداشت کیجئے اور جواب دیجئے، برداشت کیجئے اور وطن کو سنواریے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو وطن کا، اللہ حافظ و ناصر ہو ہم سب کا۔ اللہ حافظ۔